دوستوں، کیا امریکہ انوالو ہوگا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا مشورہ دیا ہے صدر ٹرمپ کو؟ اب یہ بات واضح ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ ہمارے آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کو یہی کہا ہے کہ آپ امریکہ کو اس میں انوالو مت کیجیے، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اس ڈی اسکلیشن ہو، اور جو ایران کے نیوکلیئر ویپنز پروگرام کی بات ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے آرمی چیف کی بات تو کتنی اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہے کہ پاکستان ایران کو زیادہ سمجھتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ شاید انہوں نے ہماری تجویز کو سنا اور اس پہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی بہت سی لابیز ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ایران پہ حملہ ہو، اور جو اس کا فردوں کا انریچمنٹ پلانٹ ہے وہ چونکہ بہت زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے، تو اس کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے جو ہے بامس چاہیے، تقریباً 30,000 کلو گرام کا جو ان کا ہے موپ جسے وہ کہتے ہیں میسو آرڈیننس پینیٹریٹر، اور وہ جو صرف ہے B-2 جو ان کا طیارہ ہے، وہ بامبر جو ہے وہی گرا سکتا ہے، کیونکہ اسی میں ہی کیپیسٹی ہے، وہ اسٹیلتھ طیارہ ہے۔ تو اب اگر اسرائیل یہ بغیر امریکہ کے تو یہ کر نہیں سکتا۔ اب امریکہ اگر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے تو اس وقت ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی تو ہے، شارٹ رینج میزائلز تو ہیں کہ وہ جو 50-60 ہزار امریکی ٹروپس گلف ریجن میں ہیں ان کو وہ نشانہ بنا سکے، تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک مشکل بات ہوگی، کیونکہ وہ اپنی فوجوں، اپنے جو ٹروپس ہیں ان کے معاملے میں بڑے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ اسرائیل ہی یہ معاملہ کرتا رہے، لیکن اسرائیل جو انرچمنٹ پروگرام ہے وہ پوری طرح خراب تھا، اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ وہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں، جہاں ان کو محسوس ہوگا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب کیونکہ اب تو ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے نا کہ گورنمنٹ کو تبدیل کیا جائے، آیت اللہ خامنہ کو ہٹایا جائے، اور ایک نئی جو ہے فرینڈلی گورنمنٹ کو تہران میں لایا جائے، وہ ممکن نہیں لگتا۔ اور چونکہ امریکہ اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے ٹروپس بھجوا سکے ایران، تو یہ معاملہ کافی ایک مشکل تو ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کامیابی اسی میں ہی ہوگی، اور کہ ان کی وکٹری میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہوگی کہ اگر وہ اپنی رجیم کو بچا سکیں، اس ریولوشن کو بچا سکیں، اور جو فردوں کا پلانٹ ہے انریچمنٹ پلانٹ اس کو بچا سکیں۔ اگر فردوں کسی طور پہ تباہ بھی کر دیتا ہے امریکہ، تو جو انرچ یورینیم ہے وہ تو اس کو کہیں اور رکھا ہوگا ایران نے، تو وہ پھر بھی استعمال کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو جو ہے تباہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو آبجیکٹو لگتا ہے یہ کوئی اتنا اچیویبل نہیں لگ رہا، انلیس کہ کوئی بہت ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ گورنمنٹ تبدیل ہو جائے، گورنمنٹ پھر جو ہے وہ کمٹمنٹ دے دنیا بھر کو کہ ہم نے کوئی انرچ نہیں کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ اگر رہ جاتی ہے تو پھر جو ہے ممکن ہے کہ NPT سے بھی ودرا ہو جائے، ودرا کر لے ایران انڈر آرٹیکل 10، 3 مہینے کا نوٹس دے دے UN سیکورٹی کونسل کو، اور جو باقی نیوکلیئر نان پرولیفریشن NPT کی پارٹیز ہیں ان کو، جو کہ اس کلاز میں ہے، اور ایک نئی چونکہ سیکورٹی سچویشن ایوالو ہوئی ہے تو اس کو وجہ بنا کر ایران جو ہے وہ ودرا تو کر سکتا ہے، لیکن ایران کرے گا نہیں کرے گا یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے آرمی چیف کیونکہ بھارت کا میڈیا بہت سی باتیں کر رہا ہے، تو یہاں تک میرے علم میں ہے ہم نے کوئی بیسس دینے کی بات نہیں کی، ہم نے بڑا اسٹرانگلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی سجیسٹ کیا کہ آپ اس میں شامل مت ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو ذرا روکیے، اس کو ذرا لگام ڈالیے۔ آیا اب امریکہ یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی کے ساتھ ہی مل کے یہ سارا کام ہو رہا ہے، بغیر امریکہ کی اپروول اور پرمیشن کے اسرائیل اتنا بڑا قدم اٹھا نہیں سکتا تھا۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ انریچمنٹ جو فردوں کا پلانٹ ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اور باقی پاکستان آئی تھنک اپنے اس وقت کارڈ صحیح ہی کھیل رہا ہے، لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے ہمارے سامنے ہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ ہیں، کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ان کی نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی
شاید اس معاملے میں کیونکہ ایران کے جہاں تک معاملہ ہے ہم نے فل سپورٹ کا اظہار تو کیا ہے، لیکن وہ سپورٹ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا اس کی کیا ڈائمنشنز ہوں گی، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی تو ہم ایران کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب بس یہی ہے کہ ایران جو ہے خوشی ہوئی ایک دو کلپس دیکھ کر کے ایران کے لوگ متحد ہیں اس خاص سچویشن میں، اور یہ ایران کا ایک بہت پازیٹیو میں سمجھتا ہوں فیکٹر ہے کہ سیریا کی طرح وہاں پہ سول وار کا خطرہ نہیں ہے یا عراق کی طرح، تو اگر ایرانی لوگ متحد رہیں گے تو ان کے لیے بہت سی حالات اچھے ہو جائیں گے، اور اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے رہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہماری جانب سے جو انڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، وہ یہی ہے کہ جی پاکستان نے تو بیسز بھی دے دی، ہم نے ایران کے خلاف اپنے جو ہے سرزمین بھی دے دی کہ یہاں سے ٹروپ بھجوائیے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اپنے ٹروپس وہاں وہ بھجوائیں، اور باقی ایریل جو ہے بمبارڈمنٹ سے جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، اسرائیل بھی کرتا رہے گا۔ اب دیکھتے یہی ہیں کہ آیا یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں۔ رشیا کین پلے این امپورٹنٹ رول، کیونکہ اس نے پریزیڈنٹ پوٹن نے ٹرمپ سے ہی بات کی ہے، نتن یاہو سے ہی بات کی ہے، اور پریزیڈنٹ پزشکیان سے ہی بات کی ہے، تو لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید ان کو ان کی میڈیشن کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو کہا ہے کہ آپ یوکرین اور روس کے معاملے میں میڈیشن کرنے دیں، آپ چھوڑیے، باقی جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، تو اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ سو انٹرسٹنگ سچویشن اور ڈفیکلٹ سچویشن اینڈ ورینگ سچویشن۔ تھینک یو۔